اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ضرور ہوا کرو اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کرو۔ کس دوست کی آمین سے اللہ پاک ہماری راہ ہموار کرے اور ہر مشکلات میں کامیاب کرے۔ اگر باطن میں تصور اسم اللہ ذات کے حضرات سے قرب و دیدار نور الہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہونے اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور اس طرح کے دیگر مراتب نہ حاصل ہوتے تو تمام سالک گمراہ ہو چکے ہوتے۔ جو اس خاص راہ کا منکر ہے وہ کافر ہے اور آخرت میں روسیہ ہوگا۔ راہ تصور اسم اللہ ذات انبیاء اولیاء سے ملاقات کا وسیلہ ہے۔ حلیم اللہ کی صفت ہے اور یہ راہ صاحب علم اور صاحب حلم کو نصیب ہوتی ہے۔ جان لے پیارے دوستو کہ شریعت کا قاضی اہل حق اور حق الیقین کے مرتبے پر پہنچ کر رب العالمین کے دیدار سے مشرف ہونے والے طالب سے موت کے 4 گواہ طالب کرتا ہے۔ دیدار الہی 3 طریقے سے روا ہے۔ نمبر 1، اول، جو طالب اللہ تعالیٰ کے خواب کو دیکھے تو یہ از روئے شریعت جائز اور روا ہے۔ ایسے خواب معرفت وصال کے متعلق ہوتے ہیں، انہیں عام خواب و خیال نہ سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ نیز ارشاد فرمایا ہے، نیند اور موت بھائی ہیں لیکن اہل جنت مرتے نہیں۔ جس طالب کا قلب ذکر مذکور سے زندہ اور باشعور ہو جاتا ہے اسے خواب کے ذریعے حضوری سے جواب باثواب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، مراقبہ میں دیدار الہی بھی جائز اور روا ہے۔ یہ مراقبہ اس قسم کا ہوتا ہے جس میں جسم کی روح نکل جاتی ہے۔ ظاہری جسم مردہ معلوم ہوتا ہے لیکن باطن میں روحانی جسم حق تعالیٰ کے حضور پیش رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو جواب و سوال کرتا ہے۔ یہ مراتب قرب دیدار الہی سے مشرف ہونے پر حاصل ہوتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مرنے سے پہلے مر جا، موت قبل انت موت کا درجہ پالے۔ ارشاد خداوندی ہے، آوا من کان میتن فاحییناہ، کیا وہ مردہ نہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ نمبر 3 ہے، طالب روحانی جسم کے ساتھ معرفت کی آنکھ سے عین العیان دیدار الہی حاصل کرتا ہے جس سے وہ روشن ضمیر بن جاتا ہے۔ دیدار الہی سے مشرف ہونے والا لامکانی کے مراتب کو امثال کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جو آپ نے گزر جانا ہے، پیچھے آپ کو کچھ نظر نہیں آنا۔ موت ایک دیوار ہے، یہاں سے دوسری طرف پلانگنا ہے۔ جب یہ تینوں مراتب ایک ہو جائیں تو قلب فقہ قبور کی مانند ہو جاتا ہے اور قلب، روح اور سر ایک ہو جاتے ہیں۔ ایسا طالب ہمیشہ مشاہدہ حضور میں مستغرق رہتا ہے اور اس کا وجود مغفور ہو جاتا ہے۔ یہ مراتب عالم و عمل باللہ فقیر فی اللہ کامل کو حاصل ہوتے ہیں جن کا باطن معمور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنین کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ ارشاد خدا وندی ہے، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی۔ ترجمہ ہے،
تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ سعادت کبریٰ اور مراتب عظمی صاحب شریعت اور اہل ہدایت فقراء کو نصیب ہوتے ہیں، اہل بدعت محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، اہل شیطان کے تابع، علماء کے دشمن، ابلیس اور مومنین کے رقیب ہیں۔ جو دیدار الہی کا منکر ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، وہ کافر روسیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص اس دنیا میں دیدار الہی سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اہل معرفت فقیر کی نگاہ دیدار الہی پر رہتی ہے، اس کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں گواہ ہے۔ کوئی چیز دل سے باہر نہیں۔ جو بھی طالب چاہتا ہے کسی اہل دل اور صاحب دل سے طلب کرے۔ عارف باللہ ولی جب قلب کے لازوال مراتب تک پہنچتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی اور موت برابر ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف ہے بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی ارواح، اولیاء اللہ کی روح جو ہے وہ مرتے نہیں۔ وہ انسان، وہ جو ولی ہیں وہ موتو قبل ان تموتو کا درجہ پایا ہوتا ہے انہوں نے۔ تصور اس میں اللہ ذات کی برکت سے صاحب معرفت اور صاحب بصیرت کو باطنی آنکھ نصیب ہوتی ہے جس سے اس پر دیدار الہی کی راہ منکشف ہوتی ہے، لیکن جو بے معرفت اور بے بصر ہوتے ہیں وہ مادر زاد اندھا ہوتا ہے۔ جب دل دائمی دیدار سے بیدار ہو جاتا ہے تو معرفت توحید اور حق میں کامل ہو جاتا ہے۔ جان لے پیارے دوستو، لوح محفوظ قرآن نص، حدیث اور تفسیر کا تمام علم لوح ضمیر اور دل پر تحریر شدہ ہے۔ جب جس کا دل دیدار الہی سے زندہ ہو جاتا ہے وہ دائمی زندگی پا کر حق کے ساتھ بیدار رہتا ہے۔ وہی دل دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے جو ذکر خدا سے زندہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا ذکر جان و قلب سے کیا جاتا ہے جو ذکر قلبی کو اللہ کا ہم راز بنا دیتا ہے۔ قلب کے 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 کاف لام بے قلب۔ قلب کے 3 لفظ ہیں، کاف لام بے۔ حرف کاف سے مراد ہے قرب الہی، حرف لام سے مراد ہے لقائے الہی، اور حرف بے سے مراد ہے با مشاہدہ بقا باللہ ہے۔ جو ان صفات سے منتصف ہے وہ صاحب قلب ہے، وگرنہ اس کا شمار اہل قلب میں ہے۔ جو اس سینے کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، یہ کتاب باطن میں اس کے لیے دیدار الہی، معرفت نور اور قرب حضور سے مشرف ہونے والے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ جو شخص اس صفات کے حصول کے لیے اس سینہ کتاب کا مطالعہ اخلاص سے کرے گا، اسے ظاہری مرشد سے وصیت، تلقین و ارشاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر اس تفسیر با تاثیر کا مطالعہ اخلاص سے کیا جائے تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح رہبر ثابت ہوگی۔ مردان خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ راہ خدا پر رہبری کر کے طالب مولا کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری تک پہنچا دیتے ہیں۔ مجلس محمدی میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تلقین حاصل ہوتی ہے اور ان کا قلب ذکر معرفت سے کامل ہو جاتا ہے۔ اے پیارے دوستو، باطن نفس کو چھوڑ دے اور طالب دیدار بن کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا۔ طالب مولا کے لیے فرض عین ہے کہ مرشد کامل اکمل سے قدیم صراط المستقیم طلب کرے، اپنا مال و زر، نقد جنس اور کاروبار راہ خدا پر قربان کر دے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔
ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 35۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں کوشش کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت وسیلہ مرشد کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کی راہ پر قدموں کے بغیر سر کے بل چلنا پڑتا ہے۔ حق کے راستے پر اپنے قدموں کو سر اور سر کو قدم بنا کر چل، اور غرق فی اللہ فنا ہو کر وحدت حق کا ترجمان بن جا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن۔ مرشد کامل اکمل کی دست بیعت کے بغیر کوئی بھی شخص ذکر تلقین، تصدیق اور یقین کا مراتب حاصل نہیں کر سکتا، خواہ وہ تمام عمر ورد و وظائف پڑھتا رہے، لیکن باطن میں معرفت سے محروم رہے گا۔ ظاہری علم سے ظاہری تعلیم حاصل ہوتی ہے، مرشد کامل کی دست بیعت سے اور ارشاد تلقین سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ باطن میں معرفت الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ دست بیعت اور تلقین کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر 14 خاندانوں تک فیض فیض عطا عطا پہنچتا ہے۔ یہ سینہ بسینہ، لحم لحمی، جسم جسمی، جس نے ایک عارف باللہ کو معرفت، ذکر، مراقبہ قرب مع اللہ اور ذاکر بننے کی نعمت حاصل ہوتی ہے، یہ حضوری سلسلہ ہے جو قیامت تک نہیں رکے گا۔ جان لے پیارے دوستو کہ ابتدائی غیر مخلوق نوری ایمان ہے اور انتہا غیر مخلوق نوری ذات رحمان ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آدمی کا وجود نفس، قلب، روح اور سر کا مرکب ہے۔ یہ چاروں مخلوق ہیں، اگرچہ ان کی عبادت باعث ثواب ہے، لیکن ان کی بندگی حجاب ہے۔ جب نفس، قلب، روح اور سر سے ظلمات کے حجابات اٹھ جاتے ہیں تو ناسوتی وجود سے تقلید کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غیر مخلوق اسم اللہ ذات کے تصور سے غیر مخلوق نور عیبی 24 لطائف میں آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے، جس سے سر سے قدم تک قلب قالب اور حفظ اندام نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ طالب کو قرب اور دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ اہل نور کا سخن بھی نور ہوتا ہے اور ان کا وجود مغفور اور باطن معمور ہو جاتا ہے۔ نور ایک راز ہے، اس کو مثال کے ذریعے کون بیان کر سکتا ہے؟ جو کوئی دیدار تک رسائی حاصل کر لیتا ہے وہ باحضور ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو پہلے ہی روز طالب کو اسم اللہ ذات سے مرتبہ نور فی اللہ میں غرق کر کے دیدار الہی اور حضوری سے مشرف کر دیتا ہے، تاکہ اسے ریاضت، خلوت اور چلا کشی کی ضرورت نہ رہے۔ اہل حضور کو کیا ضرورت کہ وہ دعوت اور ورد و وظائف میں مشغول رہے، انہیں ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشفہ، محاسبہ اور کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں عین العین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اصل سے ہوں اور اصل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے میں معرفت توحید اور قرب دیدار الہی سے مشرف ہوں۔ یہ دونوں مراتب عظیم میرے ہمراہ اور اس بات سے گواہ ہیں کہ میں اللہ کا منظور نظر ہوں اور میرے دل و نگاہ دیدار الہی سے مشرف ہیں۔ یہ مراتب علماء، اولیاء، ولی اللہ اور فقیر فی اللہ کے ہیں۔
فضل من ذالک، یہ مجھ پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہاں پیارے دوستو، یہ یقینی امر ہے کہ درجات ظاہری مراتب ہوتے ہیں، باطنی مراتب تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوتے ہیں۔ ورد و وظائف، تلاوت، تقوی، طاعت، توفیق، ذکر، فکر، مراقبہ، مشاقہ، محاسبہ، کشف و کرامات، ریاضت، مجاہدہ، خلوت، گوشہ نشینی اور ہجروں میں بیٹھ کر چلا کاٹنا، یہ سب ظاہری عبادت ہے۔ علم ملاقات ہی اصل صراط المستقیم ہے۔ نیک اعمال جن کا مقصد محض ثواب کا حصول ہو، اللہ کے مقربین کے نزدیک توحید و معرفت سے دوری اور مکمل حجاب ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتُ، اپنے رب کا ذکر کر جب تو اللہ کے سوا سب کچھ بھول جائے۔ طالب مولا جب غرق فلا ہو جاتا ہے تو مخلوق کو بالکل بھول جاتا ہے، چنانچہ ذکر و مذکور بھی مخلوق ہے۔ ظاہری عبادت کا تعلق درجات سے ہے اور یہ مخلوق کی نظر میں پسندیدہ ہیں، لیکن خالق کی نظر میں باطن پر ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے تمہاری صورتوں کو دیکھا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو، بلکہ وہ تمہارے قلوب اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ طالب مولا جب بھی دیدار الہی میں غرق ہوتا ہے تو ہر بار اسے نور دیدار سے دلداری اور دیداری کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ جان لو دوستو، جان و دل کی حقیقت نور حق کے سوا اور کیا ہے۔ دل جب مکمل نور ہو جاتا ہے تو اسے حضوری نصیب ہوتی ہے۔ دوستو اس کا حصہ انشاءاللہ دوسرا حصہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں سے قابل نہیں ہیں، اے اللہ، ہم کمزور اور حقیر ہیں۔ یا میرے اللہ، ہم لاچار ہیں، تو میری کائنات کا خالق مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم اور ان کی غیب سے مدد کر۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، جو بھی دکھی ہیں ان کا ہر دکھ درد عطا دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کی شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور میرے اللہ، اور جو نہیں مانگا وہ بھی بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیارا دوستوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں
اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے انمول کلام چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔